پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، آج اکثر مسلمانوں کی آبادی نماز کا اہتمام نہیں کرتی، اور جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، پاک نمازی انڈے چور۔ عزیزان ملت، حقیقت میں یہ دین اسلام سے غفلت، لاپرواہی، دین سے بیزاری، علماء سے بیزاری کا نتیجہ ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے تانے کسے جاتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے کئی سارے غلط محاورات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت نہ کرے۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں دن میں 1-2 نمازیں پڑھ لو اور راہ فرار اختیار کر جاؤ، دن میں 1 نماز پڑھ لو اور باقی کے نمازیں چھوڑ دو، 8 دن نماز پڑھ لو اور باقی کے 8 دن نماز چھوڑ دو۔ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں، نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے جب بالغ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دے رکھی، تب سے لے کر جب تک زندگی باقی ہے، سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، موت تک نمازوں کا اہتمام کرتے رہو۔ یہ ہے نمازوں کی حفاظت، یہ ہے نمازوں پر مداومت۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ وہ قیامت کے دن اس کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ غور کیجئے گا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بے نمازیوں کے بارے میں کہا جو بے نمازی ہے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ کل قیامت کے دن ان 4 اشخاص کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 4 اشخاص کا بے نمازی سے کیا لینا دینا؟ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کے سرغنہ لیڈر کا تذکرہ کیا؟ بعض اہل علم کہتے ہیں جو شخص ریاست اور بادشاہت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے وہ فرعون کے مشابہ ہو گیا، اور جو شخص وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے وہ حامان کے مشابہ ہو گیا، اور حامان یہ فرعون کا وزیر تھا۔ اور جو شخص خواہشات تجارت کی غرض سے نماز کو چھوڑ دے، اہل علم کہتے ہیں وہ قارون کے مشابہ ہو گیا۔ اور قارون یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بڑا سرکش نافرمان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جو شخص بیع و شراء کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے وہ ابی بن خلف کے مانند ہو گیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی۔